کیا مزہ ہے روزے کی حالت میں، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جب تک سحری کا اثر رہتا ہے پیٹ میں تو آدمی ذرا سست سا بھی رہتا ہے، اور جب سحری پیٹ میں سے ختم ہو جاتی ہے، کھانا وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر بدن کے اندر ایسی نورانیت بڑھتی ہے، طاقت بڑھتی ہے۔ لیکن بعض لوگ اس طاقت سے قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، صلاۃ التسبیح نہیں پڑھتے، دوسروں کی خیر خواہی ہمدردی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، گھر والوں سے لڑنا شروع کر دیا، بچوں سے لڑنا شروع کر دیا، جیسے عورتیں بھی گھر میں ایسے کرتی ہیں، اور بچوں سے لڑنے لگی، ساس سے لڑنے لگی، ساس بہو سے لڑنے لگی۔ یہ حالت ان کی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ جب رمضان میں سحری پیٹ میں ختم ہو جاتی ہے، اس وقت جو نورانیت پیدا ہوتی ہے، کرنٹ پیدا ہوتا ہے روح کے اندر، وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور جو صحیح استعمال کرتے ہیں وہ اللہ اللہ میں ان کو مزہ آتا ہے، نماز میں ان کو مزہ آتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو سارے بدن کے اعضاء سو جاتے ہیں، اور جب آدمی کا جو ہے بدن پیٹ خالی ہوتا ہے تو سارے اعضاء چست ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے چستی ہوتی ہے رمضان میں۔ آدھا دن کا مزہ کچھ اور ہے، ظہر کے بعد کا مزہ کچھ اور ہے، پیاس لگے تو اس کا مزہ کچھ اور ہے، پانی سامنے رکھا ہو، کھانا سامنے رکھا ہو، اس وقت کا مزہ کچھ اور ہے، دعا مانگ رہا ہے اللہ سے، جیب الٹ پلٹ ہو رہی ہے کھانے کو دیکھ کر، لیکن کھا نہیں سکتا۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہے، میرا بندہ میرے حکم کے انتظار میں افطاری نہیں کر رہا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تو بڑا پیارا اللہ کا بندہ بنتا ہے روزہ دار روزے کی حالت میں۔ اور میرے بھائیوں، دنیاوی فائدہ بھی ہے، اس بھوک کی حالت میں کتنے جراثیم بدن میں سے ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں کے، شیطان کے، نفس کے اور جسمانی بیماریوں کے کتنے جراثیم آدمی کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی نفع اور آخرت میں بھی۔ تراویح نماز پڑھتے ہیں، ایک ورزش سی عجیب قسم کی ہو، سنت کے مطابق سجدہ رکوع کیا جائے، 20 رکعت تراویح کی پڑھنے کے بعد دیکھو بعض لوگوں کو بھوک لگتی ہے، کھانا ہضم ہو گیا، تو معلوم ہوا تراویح سے تندرستی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو روزہ جسمانی بھی، روحانی بھی، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، جی اللہ سے تعلق جوڑنے کی بھی عجیب قسم کی موسم اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارے یہاں حسین پور میں جی ایک صاحب ایک مرتبہ افطاری لائے، تو میں نے پوچھا تم کیوں لائے بھائی، کس وجہ سے؟ کہ جی میرا جی چاہا۔ اچھا بھائی چلو رکھ لی۔ پھر کہنے لگا جی مجھے بھی دے دو۔ میں نے کہا تو کیا کرے گا؟ کہنے جی میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں۔ میں نے کہا روزہ رکھ رکھا تو نے کہا؟ میں نے کہا اپنے جیسا روزہ رکھا یا ہمارے جیسا؟ کہنے نہیں تمہارے جیسا۔ میں نے کہا کتنے روزے رکھے؟ اس نے کہا آج 15واں روزہ ہے، 14واں یا 15واں روزہ ہے۔ یہاں ہمارے یہاں حسین پور میں غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں۔ بڑھانے کا کئی سے ملاقات ہوئی، اور لوگوں سے بھی معلومات، بہت لوگ ہیں غیر مسلم جو روزہ رکھتے ہیں، جانتے ہیں روزہ تو روزہ ہی ہے بھائی، رکنے کا نام روزہ ہے جی، شریعت کا رکنا اور ہے اور اللہ والوں کا رکنا اور ہے، اس میں دونوں میں فرق ہے کہ اللہ والے کن چیزوں سے رکتے ہیں، عام لوگ کن چیزوں سے روکتے ہیں، روزہ ہو جاتا ہے، یہ مسائل فضائل ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے لوگ بھی، سائنسداں بھی اس روزے کی فضیلت کو اور اس روزے کی جو ہے مقام کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مگر کاش کہ مسلمان بھی سمجھ جائیں۔ اور یہ خاص طریقے سے ہمارے نوجوان اور عورتیں، جی عورتوں نے سوچ لیا، پہلے عورتیں روزہ زیادہ رکھا کرتی تھی، اب سوچ لیا مرد تو روزہ رکھتے نہیں، ہمیں دن میں کھانا پکانا پڑے، کام کرنا پڑے، ہم ہی کی بھوکے مریں، انہوں نے بھی اپنا روزے چھوڑنے شروع کر دیے۔ خدا کی پناہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے اور اپنے رحمت کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے۔ بسم اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ۔